اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجوید کے مخرج اور اس کے اسباق کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دانتوں کے نام کو یاد کرنا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. جب سے ہمیں یہ دانتوں کے نام صحیح ازبر یاد ہو جائیں گے تو تجوید کا سبق ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا نہایت آسان ہو جائے گا. آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم دانتوں کے نام اور اس کا تعارف کریں گے. تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. دانتوں کے نام: ثنایا، رباعیات، انیاب، زواحق، تواہن، نواجذ. اس کی بحث سن لیجئے. دانتوں کی عام طور پر انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں. اس طرح کے 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں. ان 32 میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں. اس کو اس نظم میں بیان کیا گیا ہے: ان کو اس نظم میں بیان کیا گیا ہے. اس نظم کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں تجوید کا سبق سمجھنے میں آسانی ہو. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو. زواحق ہیں 4 تواہن ہیں 12 نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2. اس شعر کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جن کو ایک شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے، جن میں دانتوں کے نام ہیں اور تجوید کا سبق سمجھنے میں، یاد کرنے میں یہ نہایت ان کا جاننا ضروری ہے. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو. زواحق ہیں 4 تواہن ہیں 12 نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2. ثنایا، اب ان کا تعارف سن لیجئے. ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ ثنایا سامنے کے بڑے 4 دانت، 2 اوپر 2 نیچے. اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں. ثنایا سامنے کے بڑے 4 دانت، 2 اوپر والے 2 نیچے. نیچے والوں کو ثنایا، اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں. اس سے آگے ہیں رباعیات. رباعیات کسے کہتے ہیں؟ رباعیات ثنایا کے ساتھ والے جو 4 دانت ہیں، دائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے، 2 بائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے. رباعیات سمجھ لیجئے. ثنایات کے ساتھ والے 4 دانت، 2 دائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے، 2 بائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے. آگے ہیں انیاب. انیاب کسے کہتے ہیں؟ انیاب رباعیات کے ساتھ والے 4 دانت، 2 دائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے، 2 بائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے. انیاب رباعیات کے ساتھ والے 4 دانتوں کو کہتے ہیں 2 دائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے اور 2 بائیں جانب 1 اوپر 1 نیچے. اس سے آگے ہیں زواحق. انیاب کے ساتھ 4 داڑیں ہیں، 2 اوپر نیچے دائیں جانب، 2 بائیں جانب اوپر نیچے. زواحق انیاب کے ساتھ 4 داڑیں، 2 اوپر نیچے دائیں جانب، 2 بائیں جانب اوپر نیچے. اس سے آگے ہیں تواہن. زواحق کے ساتھ والی 12 داڑیں، 6 دائیں جانب، 3 اوپر 3 نیچے اور 6 بائیں جانب، 3 اوپر 3 نیچے. تواہن کسے کہتے ہیں؟ تواہن ان 12 داڑوں کو کہتے ہیں جو زواحق کے ساتھ والی ہیں. 6 دائیں جانب ہیں، 3 اوپر 3 نیچے، بائیں جانب 3 اوپر 3 نیچے.
اس سے آگے ہیں نواجز۔ نواجز کسے کہتے ہیں؟ نواجز بالکل آخر میں 4 داڑیں، 2 دائیں جانب، ایک اوپر ایک نیچے، 2 بائیں جانب، ایک اوپر ایک نیچے، اور ان 4 کو عقل داڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نواجز ان کو عقل داڑ کہا جاتا ہے، عموماً یہ بلوغت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ رہا ہمارا دانتوں کا مختصر تعارف، جن میں ہم نے دانتوں کے اور داڑوں کے مختصر تعارف کروایا۔ تو جو بھی بچہ تجوید سیکھنا چاہتا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، تو اسے چاہیے اسے ازبر سمجھ لینا چاہیے۔ ان داڑوں کا سمجھنا اور ان دانتوں کا سمجھنا ہمارے تجوید کے مخارج کے سبق کے ساتھ انتہائی اہم ہے۔ جب تک ہم انہیں نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں مخارج الحروف کی ادائیگی میں اور تجوید کے سبق میں ہمیں مسئلہ ہوتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن مجید صحیح قرأت تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔